فتح مکہ کے بعد جو فوری جنگ ہوئی جسے حوازن کہا جاتا ہے، غزوہ حوازن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حوازن میں کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے۔ پہلے تو ہوا یہ کہ پورے کے پورے صحابہ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی نے آواز دی تو صحابہ آئے، اس میں انصار صحابہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے قریب آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، غزوہ حنین کہتے ہیں اس کو، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ جنگ کی کامیابی کے بعد بہت مال و غنیمت ملا، بہت زیادہ مال غنیمت ملا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت مکے کے لوگوں کو بہت زیادہ تقسیم کیا اور انصار کو نہیں دیا۔ مال غنیمت مکے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو دیا، بہت زیادہ دیا، اور انصار کو نہیں دیا۔ اب انصار کے درمیان ڈسکانٹینٹ پیدا ہو گیا۔ جب سب لوگ میدان چھوڑ دیے تھے، اللہ کے نبی نے آواز دی تو ہم پہلے جانے والے، ہم جان پہ کھیل کے رسول اللہ کا ساتھ دیے، اور اللہ کے رسول نے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا، ہم کو کچھ نہیں دیا۔ کیسا ڈسکانٹینٹ ہے دیکھیے۔ اگر اس کو وہیں چھوڑ دیا جاتا تو آگے بڑھ کے مسلمان کو ایک امت قرار دیے جا سکتے تھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے سردار تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے پورے حالات بیان فرمائے کہ آپ نے قریش کو بہت زیادہ مغانم دیے ہیں جس کی وجہ سے انصار ناراض ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے سعد، یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی تو چونکہ انصار ہوں، میرا بھی وہی حال ہے، میں بھی ناراض ہوں، مجھے بھی نہیں ملا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پورے انصار کو جمع کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ نے پورے انصار کو جمع کیا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیے، ویسی تقریر شاید آسمان نے کبھی دیکھی ہوگی۔ اتنی بلیغ، اتنی عمدہ، اتنی دلوں کو جیتنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصار سے پوچھا، کیا میں اس حال میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پہ فضل ہے۔ کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا کہ تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر فضل ہے۔ کیا اس حال میں تمہارے پاس نہیں آیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں شیر و شکر کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر فضل و احسان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ مت کہو، تم یوں کہو، میں ہاں کہوں گا۔ تم یہ کہو کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ ٹھکرا دیے گئے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ میں کہوں گا ہاں، آپ ہمارے پاس محتاج بن کے آئے، ہم نے آپ کی غمخواری کی۔ میں کہوں گا ہاں، آپ کو دھتکار دیا گیا، ہم نے آپ کی نصرت کی۔ میں کہوں گا ہاں۔ تھر کانپنے لگے انصار، نہیں نہیں اللہ کے رسول، ایسی بات نہیں۔ اے انصارو، اس مال و دولت کی طرف تم آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہو جس کے ذریعے سے میں نے تالیف قلب کے لیے نئے نئے مسلمانوں کو کچھ زیادہ دے دیا، اور تمہارا حال اللہ پر چھوڑ دیا۔ اے میرے انصارو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو اپنے گھروں کی لے کے جاؤ؟ یہ بات کیا تمہیں پسند نہیں؟ تمہارا دل اونٹوں اور بکریوں میں اٹک گیا، یہ بات پسند نہیں کہ اونٹ اور بکری لوگ لے کے جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ سنو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میرا شمار انصار میں ہوتا۔ اگر ساری دنیا ایک راستے پہ چلی، انصار ایک راستے پہ چلے، تو میں انصار کے راستے پہ چلتا۔ اے اللہ، انصار پہ رحم فرما،
اے اللہ انصار کے بچوں پہ رحم فرما، اے اللہ انصار کے بچوں پہ رحم فرما۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جتنے انصاری تھے اتنے زار و خطار رونے لگے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ اور جب محفل برخاست ہوئی کسی کے دل میں ذری تنگی نہیں، تمام کے تمام رسول اللہ سے خوش اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ ہے دل جیتنا۔ کسی وجہ سے اپنے سبجیکٹس میں ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے کسی فیصلے سے، دل کو جیتنے کا یہ طریقہ ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے دل جیتا کہ پھر کوئی ڈسکانٹنٹ جب تک انصار و مہاجرین مکے میں رہے دکھائی نہیں دیا۔